کچھ لاشیں تدفین کے بعد طویل عرصے تک خراب کیوں نہیں ہوتی؟ سائنس بتاتی ہے کہ عموماً کسی بھی جاندار کی موت کے 12 گھنٹے کے اندر جسم میں گلنے سڑنے کے عمل کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ جسم میں موجود بیکٹیریا کا پھیلاؤ ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگوں کی لاشیں دفن کیے جانے کے کافی عرصے بعد بھی خراب نہیں ہوتی۔ کبھی کبھار پرانی قبروں کی کھدائی کے دوران ایسی لاشیں ملتی ہیں جو کافی وقت گزرنے کے بعد بھی صحیح حالت میں ہوتی ہیں۔ لوگ اس کے لیے مختلف مذہبی توجیہات پیش کرتے ہیں، لیکن یہ واضح ہے کہ ان لاشوں کے خراب نہ ہونے کی کچھ سائنسی وجوہات بھی ہوتی ہیں۔ ویسے تو لاشوں کے خراب نہ ہونے کے پیچھے متعدد عوامل ہوتے ہیں، تاہم فرانزک ماہرین دو پہلوؤں پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، ایک ممیفیکیشن اور دوسرا جسم کے اوپر ایڈیپوز ٹیشو یا موم جیسی کوٹنگ کا بن جانا۔ لاش جس ماحول میں دفنائی جاتی ہے وہ کافی اہم ہوتا ہے۔ اگر وہاں کی ہوا خشک ہو، درجہ حرارت گرم ہو اور ہوا میں نمی کا تناسب کم ہو تو ایسے میں لاش کے وہ حصے جن میں پانی کی مقدار زیادہ پائی جاتی ہے وہ جلد خشک ہو جاتے ہیں۔ پانی کے خشک ہونے کے باعث جسم میں بیکٹیریا کی افزائش رک جاتی ہے۔ سر سلیم اللہ میڈیکل کالج ہسپتال کی ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر نازمین نہروزی کہتی ہیں کہ اس سارے عمل کو میمیفیکیشن کہا جاتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ صحرائی علاقوں میں بہت سی لاشوں میں قدرتی میمیفیکیشن کا پروسیس عام ہے اور لاش دفنائے جانے کے بعد کئی برسوں تک سلامت رہتی ہے۔ جس علاقے کی زمین خشک اور مٹی ریتلی ہو وہاں ایسا ہونا عام بات ہے، تاہم مرطوب آب و ہوا والے علاقوں میں قدرتی میمیفیکیشن کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں۔ ایڈیپوز ٹیشو بنیادی طور پر ایک موم جیسا مادہ ہے جو جسم میں موجود چربی کو محفوظ رکھتا ہے اور اسے گلنے سڑنے نہیں دیتا۔ یو ایس نیشنل لائبریری آف میڈیسن میں شائع ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق اس پرت کے بننے اور ختم ہونے کا انحصار ماحول پر ہوتا ہے۔ ایڈیپوز ٹیشو ایک بار بننے کے بعد سینکڑوں سال تک برقرار رہ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نازمین نہروزی کہتی ہیں کہ کسی بھی لاش پر ایڈیپوز ٹیشو کے بننے کا انحصار بہت سے عوامل پر ہوتا ہے، جیسا کہ ماحولیاتی درجہ حرارت، آب و ہوا، مرنے والے کی غذائی عادت، دفناتے وقت لاش کی حالت اور یہ بھی کہ اسے کس انداز میں دفنایا گیا ہے۔ ڈاکٹر روزی کہتی ہیں کہ مرطوب ماحول یا ایسی جگہوں پر جہاں نمی زیادہ پائی جاتی ہے جسم سفید پڑ جاتا ہے جو دیکھنے میں کسی کوٹنگ کی طرح لگتا ہے۔ جسم کا وہ حصہ جہاں زیادہ چربی پائی جاتی ہے پانی کے ساتھ مل کر کیمیائی رد عمل کرتا ہے اور ایک تیل والے گیلے موم جیسے مادے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر اس طرح کے ایڈیپوز ٹیشوز لاش پر بن جائیں تو جسم کئی سال بلکہ کئی بار تو دہائیوں تک کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے۔ نیشنل لائبریری آف میڈیسن کی ایک اور تحقیق کے مطابق یہ عمل لاش کو کئی دہائیوں تک محفوظ رکھ سکتا ہے۔ ایڈیپوز ٹیشو کے بننے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں ہائیڈروکسی فیٹی ایسڈ کا بننا، لاش کے آس پاس کے ماحول میں نمی کا ہونا اور آکسیجن کی کمی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ لاش کو زمین میں بہت گہرائی میں دفن کیے جانے پر بھی جسم پر ایڈیپوز ٹیشوز بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی ایسی ادویات بھی ہوتی ہیں جو جسم میں ایڈیپوز ٹیشو بنا سکتی ہیں۔ ڈاکٹر روزی کہتی ہیں کہ جسم میں مختلف دھاتوں اور سنکھیا کی موجودگی بھی لاش کے گلنے سڑنے کی رفتار کو کم کر سکتی ہے۔ کسی بھی لاش کے گلنے کا انحصار اس ماحول اور آب و ہوا پر بھی ہوتا ہے جس میں اسے دفنایا گیا ہو۔ ڈھاکہ میڈیکل کالج ہسپتال کے سابق فرانزک ماہر ڈاکٹر کبیر سہیل اس سارے عمل کی وضاحت تھوڑے مختلف انداز میں کرتے ہیں۔ ڈاکٹر سہیل کا کہنا ہے کہ جب جسم میں موجود چربی سخت ہو جاتی ہے تو پھر وہ بیکٹیریا جو لاش کے گلنے سڑنے کا سبب بنتے ہیں صحیح طریقے سے اپنا کام نہیں کر پاتے اور ایسی صورت میں جسم زیادہ عرصے تک اپنی اصل شکل برقرار رکھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ظاہری طور پر لاش پہلے جیسی ہی دکھتی ہے، پھر کہا جاتا ہے کہ لاش کو کافی عرصہ پہلے دفنایا گیا تھا لیکن اب بھی اس کی حالت پہلے جیسی ہی ہے۔ ڈھاکہ یونیورسٹی کے شعبہ مائکرو بیالوجی کے ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد میزان الرحمان کا کہنا ہے کہ اگر جسم میں چربی کی مقدار بہت زیادہ ہو تو بھی ایسا ہونے کا امکان ہے۔ ان کے مطابق اگر تدفین کی جگہ پر ہوا موجود ہو یا وہ زمین جہاں لاش کو دفن کیا گیا ہو بالکل زرخیز نہ ہو یا اگر زمین ریتلی ہو تو بھی جسم
جسم کے گلنے سڑنے کا عمل سست ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مرطوب ماحول میں جسم کی جلد 6 سے 12 دنوں کے اندر ڈھیلی پڑ جاتی ہے، لیکن فربا جسم میں اس عمل میں 1 مہینہ یا اس سے بھی زیادہ وقت لگ سکتا ہے۔ بعض صورتوں میں لاش کو محفوظ رکھنے کے لیے مختلف کیمیکلز جیسے فارملین کو جسم پر لگایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر سہیل کہتے ہیں کہ اس طرح کے کیمیکلز کے استعمال سے جسم زیادہ دیر تک گلنے سڑنے سے بچایا جا سکتا ہے۔ وہ مثال دیتے ہیں کہ جب کسی شخص کی بیرون ملک موت ہو جاتی ہے اور لاش کو مرنے والے کے آبائی ملک لے جانے کی ضرورت ہوتی ہے تو لاش کو ڈی ہائیڈ میتھانول یا دیگر اسی طرح کے کیمیکلز لگا کر محفوظ کر لیا جاتا ہے اور اس سارے عمل کو ایمبلمنگ کہتے ہیں۔ ایسی لاشیں جب دفنائی جاتی ہیں تو جسم پر موجود کیمیکلز کے اثرات کی وجہ سے لاش کافی دیر تک اپنی اصل حالت برقرار رکھتی ہے۔ بعض صورتوں میں مٹی میں اس طرز کے کیمیکل کی موجودگی کے نتیجے میں بھی لاش لمبے عرصے تک محفوظ رہ سکتی ہے۔ جرنل آف آرکیالوجیکل سائنس کے ایک مضمون میں کہا گیا ہے کہ مٹی کی کیمیائی خصوصیات جیسا کہ اس میں پائی جانے والی دھاتوں، معدنیات اور تیزابیت بھی بعض اوقات جسم کے گلنے سڑنے میں تاخیر کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جہاں لاش دفن کی گئی ہے اس جگہ کا درجہ حرارت بھی بعض اوقات لاش کے گلنے کی رفتار پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمالیہ جیسے ٹھنڈے علاقوں میں دفنائی جانے والی لاشیں کئی دنوں اور کئی مہینوں تک اپنی اصل حالت میں برقرار رہ سکتی ہیں۔